بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ساس روز کہیں سے میرے لیے چوڑیاں لاتی اور ان چوڑیوں کو پہننے کے بعد مجھے بھول جاتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور پھر میری ساس مجھے بہت مارتی۔ اگلے دن میں اٹھتی تو وہ مجھے کہتی کہ تم اپنے شوہر سے طلاق مانگ رہی تھی، اسی لیے تمہیں مارا۔ میں بہت حیران ہوتی کہ میں تو شوہر کے ساتھ بہت محبت کرتی تھی، تو پھر میں طلاق کیوں مانگ رہی تھی؟ اور پھر ایک دن میں نے ساس کی دی ہوئی چوڑیوں کی جگہ پرانی چوڑیاں پہنی، اور پھر کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرا نام مشل ہے اور میں پڑھنے کے بعد آج کل پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہی تھی۔ ہمارا پورا گھرانہ بہت سلجھا ہوا ہے۔ میری ماں نے ہماری تربیت بہت اچھی کی ہے، مگر بذات خود میری ماں میں دو عادتیں بہت ہی عجیب ہیں۔ پہلی تو یہ کہ وہ بچپن سے ہی ہماری دادی سے ملنے کے خلاف رہی۔ دادی ہمارے گھر آتی تو ہمیں چھپا دیتی، اور اگر دادی کوئی تحفہ لاتی تو وہ پھینک دیتی۔ اس عادت کو تو خیر ساس بہو کی روایتی جنگ کہا جا سکتا ہے، مگر دوسری عادت سے نہ صرف میں بلکہ پورا خاندان ہی پریشان تھا۔ وہ یہ تھی کہ اماں نہ خود چوڑیاں پہنتی تھی اور نہ میں پہنتی تھی۔ میں نے آج تک ایسی ماں نہیں دیکھی تھی جو اپنی بیٹی کی سونی کلائیاں دیکھ کر خوش ہوتی ہو۔ مجھے بچپن سے ہی چوڑیاں پہننے کا بڑا شوق تھا، رنگ برنگی کانچ کی چوڑیاں جب میری کلائیوں میں آتی تو میں خوشی سے سارے گھر میں بھاگتی پھرتی تھی۔ مگر جانے کیوں میری ماں کو چوڑیاں پسند نہیں تھی۔ جب بھی وہ مجھے چوڑیاں پہننے دیتی تو فوراً اتروا دیتی، اسی لیے میں اس سے چوری چوری پہن کر اپنا شوق پورا کرتی تھی۔ وہ اتنی سخت خلاف تھیں کہ ابا اگر چوری چوری لے آتے تو اسی وقت باہر پھینک دیتی کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی چوڑیاں نہیں پہنے گا۔ میری بڑی بہن کی بھی جب شادی ہوئی تو اماں نے اسے بھی چوڑیاں نہیں پہننے دی تھی۔ سارا خاندان باتیں بنا رہا تھا کہ دلہن کی کلائیاں سونی کیوں ہیں، مگر اماں نے سب کو چپ کروا دیا کہ میری مرضی، میں اپنی بیٹی کو پہناؤں یا نہیں۔ عجیب عادت تھی اماں کی، مجھے کبھی کبھار بڑی کوفت ہوتی تھی۔ ایک بار عید پر میری دوست نے مجھے مہندی اور چوڑیاں بھجوائیں تو میری اماں نے مہندی رکھ لی اور چوڑیوں کا ڈبہ باہر پھینک دیا۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ ماں نے ایسا کیوں کیا۔ میں اب چھوٹی بچی تو نہیں تھی کہ اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتی۔ اس دن مجھے بہت دکھ ہوا اور میں اماں سے ناراض ہو کر اسٹور میں بند ہو گئی۔ وہاں بہت کاٹ کباڑ اور رتی وغیرہ پڑی ہوئی تھی۔ ہماری پرانی کتابیں بھی یہیں کہیں پر رکھی تھی۔ وقت گزارنے کی خاطر میں نے سوچا کوئی کتاب نکال کر پڑھتی ہوں۔ ایک پرانے صندوق کو کھول کر دیکھا تو اس میں ڈھیر ساری چوڑیاں نظر آئیں۔ میں وہ چوڑیاں دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ بھلا یہاں کیسے اتنی چوڑیاں آ سکتی ہیں؟ دیکھنے سے وہ چوڑیاں کئی سال پرانی لگ رہی تھی۔ چوڑیاں بہت خوبصورت تھیں۔ میں نے ان کو نکال کر دیکھا تو نیچے سے ایک پرانی اور بوسیدہ سی ڈائری بھی نکل آئی۔ میں نے گرد جھاڑی اور ڈائری لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے بہت تجسس ہو رہا تھا کہ یہ ڈائری کس کی تھی اور وہ چوڑیاں کس کی تھیں۔ دونوں چیزیں۔ میری اماں کو تو چوڑیوں سے نفرت تھی۔ میں نے ڈائری کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ میرا نام یشفا ہے اور میں جس وقت یہ ڈائری لکھ رہی ہوں میں 20 سال کی ہوں۔ ہم لوگ سرگودا سے یہاں آئے ہیں اور میں 3 بہنوں میں سب سے بڑی ہوں۔ ہم بس بہنیں ہی ہیں، بھائی کوئی نہیں۔ ہمارے ماں باپ روایتی لوگوں کی طرح انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے ہاں بیٹا نہیں ہوا۔ امی ابو نے ہماری پرورش اور تربیت بہت اچھے سے کی تھی۔ میری ماں ہر وقت ہم تینوں بہنوں کے ہاتھوں میں بھر بھر کر چوڑیاں پہنایا کرتی تھی۔ جب بھی ہماری کلائیاں سونی دیکھتی تو فوراً چوڑیاں پہنا دیتی۔ اس لیے مجھے بھی رنگ برنگی چوڑیاں اچھی لگنے لگی تھی۔ پھر میرا شوق اور جنون بن گیا کہ میں جب بھی بازار جاتی اپنے لیے ڈھیر ساری چوڑیاں لاتی اور اپنے پورے کمرے کو سجاتی۔ یوں ہی کرتے کرتے کب میں نے بچپن کو پار کیا اور جوانی کی دہلیز پر آ گئی کچھ پتہ ہی نہ چلا، اور میرے رشتے آنے لگے۔ ہر ماں باپ کی طرح میرے ماں باپ بھی چاہتے تھے کہ میں جلد اور اچھی جگہ شادی کر لوں۔ پھر ایک رشتہ انہیں پسند آ گیا۔ وہ ہمارے دور کے رشتہ دار تھے اور لڑکے کی سرکاری نوکری تھی، اچھے کھاتے بھی تھے لوگ تھے۔ میرے ماں باپ نے ہاں کر دی اور یوں میں مظہر کی دلہن بن کر اپنے مائکے سے رخصت ہو کر سسرال آ گئی۔ شوہر بہت اچھے ثابت ہوئے،
ہم لوگ گھومنے پھرنے گئے۔ وہ میری وجہ سے کام سے جلدی آنے لگے، میرے لیے گلاب بھی لاتے۔ میری ساس بھی بہت اچھی تھی، میرا بڑا خیال رکھتی تھی۔ ہم دونوں مظہر کے کام پر جانے کے بعد ڈھیر ساری باتیں کرتے۔ ایک دن مجھ سے پوچھنے لگی، بہو تمہیں کس چیز کا شوق ہے؟ مجھے بتاؤ، میں تمہیں وہ دلاؤں گی۔ میں ساس کے پوچھنے پر بہت خوش ہو گئی اور کہا، مجھے چوڑیاں پہننے کا بہت شوق ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر روز نئے نئے رنگوں کی چوڑیاں پہنا کروں۔ ساس بولی، لو بھلا، یہ تو کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں، میں کل ہی بازار جاؤں گی اور تمہارے لیے ڈھیر ساری چوڑیاں لاؤں گی۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ واقعی ایسا کرنے کا سوچ رہی ہیں۔ مجھے تو لگا تھا کہ اس نے ویسے ہی پوچھا ہے، مگر 3 دن بعد ہی میری ساس ایک خوبصورت چوڑیوں کا سیٹ لے کر میرے پاس آئیں اور بولی، بہو دیکھو میں تمہارے لیے کیا لائی ہوں، اب سے روز میں تمہیں چوڑیاں لا کر دوں گی، تم اب سے میری لائی ہوئی چوڑیاں ہی پہنو گی۔ میں تو اپنی ساس کے اتنے اچھے انداز دیکھ کر ان کی گرویدہ ہی ہو گئی۔ میں نے فوراً سے چوڑیاں لے کر پہن لی۔ میری ساس نے پھر عجیب سی بات کہی، کہنے لگی، تم اپنے کمرے سے باقی ساری چوڑیاں مجھے لا کر دو، اب تمہیں پرانی چیزیں پہننے کی ضرورت نہیں، روز میری لائی ہوئی نئی نئی چوڑیاں پہنا کرو۔ میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور کمرے سے چوڑیاں لا کر انہیں دے دی۔ میرے شوہر آنے والا تھا، اسی لیے میں تیار ہونے چلی گئی، مگر جانے کیا ہوا، میرا سر چکرانے لگا، پھر میں غنودگی میں جانے لگی۔ میں نیم بے ہوشی میں صرف اتنا ہی دیکھا کہ میری ساس میرے کمرے میں آئی، اس کے ہاتھ میں کچھ تھا، اور پھر جانے کیوں میری ساس مجھے مارنے لگی۔ مجھے پھر اور کچھ یاد نہیں رہا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میرا شوہر میرے سرہانے پریشان کھڑا تھا، کہنے لگا، تمہارے جسم پر یہ چوٹوں کے نشانات کیسے ہیں؟ کسی نے مارا ہے تمہیں؟ میں نے یاد کرنے کی کوشش کی، مگر مجھے بس اتنا ہی یاد آ رہا تھا کہ میری ساس نے مجھے مارا تھا۔ میں نے یہی بات اپنے شوہر سے کی تو اس نے مجھے کچھ کہا ہی نہیں، بلکہ عجیب سی نظروں سے دیکھتا ہوا دفتر چلا گیا۔ میں اسی وقت ساس کے پاس گئی اور کہا کہ آپ نے مجھے کل کیوں مارا تھا؟ کہنے لگی، بتاؤں کہ کیوں مارا تھا؟ تم نے مجھ سے بدتمیزی کی، اور تو اور تم اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی۔ میں تمہیں غصے میں آ کر مارتی نہ تو کیا کرتی؟ میرا بیٹا تم پر جان دیتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے، اور تم اسے چھوڑنے کی بات کر رہی تھی۔ ساس کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں۔ میں تو اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی تھی اور اس کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ ہمارا تو کوئی آپس میں جھگڑا بھی نہیں ہوا تھا، پھر کیوں میں طلاق مانگوں گی؟ مجھے الجھتا ہوا دیکھ کر ساس قسم کھا کر کہنے لگی کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی، تم نے واقعی ایسا کہا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ مجھے چکر تو آ رہے تھے، ہو سکتا ہے اسی دوران بے ہوش ہونے سے پہلے میں نے کچھ الٹا سیدھا بول دیا ہو۔ خیر، میں نے ساس سے معذرت کی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ پورا دن گھر کے کاموں میں گزارنے کے بعد جب شام ہوئی تو میری ساس پھر سے میرے لیے ایک نیا چوڑیوں کا سیٹ لے آئی اور کہنے لگی، وہ پرانے والی اتار کر پھینک دو اور یہ نئی والی پہن لو۔ میں نے چپ چاپ ان سے چوڑیاں لے کر پہن لی، مگر چوڑیوں کے پہنتے ہی پھر سے مجھے نیند سی آنے لگی، سر چکرانے لگا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ پھر مجھے کچھ یاد نہ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، صرف یہ یاد رہا کہ ساس نے آج پھر مجھے مارا ہے۔ میں جب صبح ہوش میں آئی تو شوہر سے شکایت کی کہ تمہاری ماں نے کل مجھے پھر مارا ہے، تو وہ کہنے لگا، میری ماں پر کیوں الزام لگاتی ہو؟ خود ہی اپنی ایسی حالت کرتی ہو اور نام میری ماں کا لگا رہی ہو۔ بھلا میری ماں کو تمہیں مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو تمہارے آگے پیچھے پھرتی ہے، تمہیں اپنی بیٹی کہتی ہے، تم نے ہی اسے ساس سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ شوہر کا بدلا ہوا لہجہ اور انداز میرے دل کو ہلا رہا تھا۔ میں نے آج پھر ساس سے پوچھا تو اس نے کل والی بات ہی کی کہ تم اپنے شوہر سے طلاق لینے کی دھمکیاں دے رہی تھی، بلکہ تم تو گھر سے باہر نکل رہی تھی کہ میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں، اسی لیے مجبوری میں تمہیں روکنے کے لیے یہ سب کرنا پڑا۔ میں ساس کی باتیں سن کر بے یقینی میں کھڑی رہ گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے ساس کی باتوں پر شک تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، لیکن وہ سارا دن میرے ساتھ اتنی اچھے سے پیش آتی تھی
کہ اس پر شک کرنا بھی مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے چپ چاپ خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ پورا ہفتہ میرے ساتھ یہی چلتا رہا۔ چوڑیاں پہنتے ہی میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتی تھی۔ مجھے کچھ یاد نہیں رہتا تھا کہ میں کہاں ہوں، کیا ہو رہا ہے۔ جب صبح اٹھتی تو چوٹوں کے نشانات دیکھ کر مجھے یہی یاد آتا کہ ساس نے مجھے مارا تھا۔ شوہر سے یہ ساری باتیں کرتی تو وہ کہتا کہ تمہیں کوئی دماغی مرض ہو گیا ہے، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا۔ ڈاکٹر کے پاس جا کر ٹیسٹ کروائے تو اس نے بھی یہی کہا کہ آپ کی بیگم کو دماغ کا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بیماری نہیں، ہاں ہو سکتا ہے کہ انہیں کچھ نفسیاتی مسئلہ ہو، تو ماہر نفسیات سے رجوع کر لیں۔ میرے شوہر نے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لی، مگر اسے کام سے دوسرے شہر جانا پڑا، تو وہ اپنی ماں کو تاکید کر گیا کہ میرا خیال رکھے۔ میرے شوہر کے جاتے ہی ساس نے چوڑیاں لے کر دی اور ضد کرنے لگی کہ پہنو۔ میں نے انکار کر دیا، کیونکہ اتنا تو میں سمجھ چکی تھی کہ سارا مسئلہ انہی چوڑیوں سے شروع ہوتا ہے، انہی کو پہن کر میں بے ہوش ہو جاتی ہوں۔ ساس نے زبردستی میرے ہاتھ سے پرانی چوڑیاں اتروا لیں اور نیا سیٹ پہنا دیا۔ اتنے دنوں کی اذیت سہ سہ کر میں اب بہت ڈر چکی تھی، اسی لیے میں نے کمرے میں آتے ہی وہ چوڑیاں اتار لیں اور کچھ دن پہلے شوہر جو چوڑیاں لائے تھے وہ پہن لی۔ ان کو پہن کر مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک تھی۔ میں اپنے شوہر کے کمرے سے باہر نکلی تاکہ دیکھوں کہ ساس کیا کر رہی ہے، اس کو جا کر بتاؤں کہ اس کی دی ہوئی چوڑیوں کی وجہ سے ہی سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ مگر جیسے ہی اس کے کمرے کے دروازے پر میں پہنچی، مجھے رکنا پڑا، کیونکہ کمرے سے ساس کی آواز آ رہی تھی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی، میرا نام لے کر کہہ رہی تھی کہ میری بہو بہت ڈھیٹ ہے، اتنے دنوں سے اذیت اور تکلیف برداشت کر رہی ہے، مگر گھر چھوڑ کر نہیں جا رہی۔ اب تو میری بس ہو چکی ہے، مجھ سے مزید اچھا بننے کا ناٹک نہیں ہوتا۔ دل تو یہی کر رہا ہے کہ آج اسے اوپر ہی پہنچا دوں تاکہ سارا قصہ ہی ختم ہو جائے۔ میں ساس کی باتیں سن کر دنگ رہ گئی۔ یقین نہ آیا کہ یہ میری وہی پیار کرنے والی ساس ہے۔ میں نے کان لگا کر سنا تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میرے پاس چوڑیاں ختم ہو گئی ہیں، تم دوسری چوڑیاں بھیج دینا، بے ہوشی والی اسپرے بھی ختم ہونے والی ہے۔ میں جب تک اپنی بہو کو گھر سے نکال نہیں دوں گی مجھے چین نہیں آئے گا۔ مجھے یہ سب سن کر اپنی ساس پر بہت غصہ آیا۔ اتنے دنوں سے وہ اچھا بننے کا ناٹک کر رہی تھی، اور یہ تو اچھا ہو گیا کہ آج میں نے اس کی باتیں سن لی اور اس کا اصل چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ میں نے ایک دم سے دروازہ کھول دیا۔ میری ساس مجھے دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے کہا، میں نے آپ کی ساری باتیں سن لی ہیں، میں نے آپ کو ماں سمجھا تھا۔ میری ساس نفرت سے کہنے لگی، تم مجھے شروع دن سے ہی پسند نہیں تھی، ارے آتے ہی میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لیا، اسے تمہارے پاس سے فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ 2 گھڑی ماں کے پاس ہی بیٹھ جایا کرے۔ میں چاہتی تھی کہ تمہیں اس گھر سے نکال دوں، اسی لیے چوڑیوں پر بے ہوشی والی اسپرے کر کے تم سے اپنا بدلہ لیتی تھی۔ مجھے یہ تھا کہ تم اس سب سے تنگ آ کر گھر چھوڑ کر چلی جاؤ گی، مگر تم تو بہت ڈھیٹ نکلی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کیا کیا غلط فہمیاں پالے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا، میں ابھی اپنے شوہر کو کال کر کے بلاتی ہوں۔ میں غصے میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں جانے لگی تھی کہ ساس نے مجھے دھکا دے کر بیڈ پر گرا دیا اور خود کمرے سے باہر جا کر دروازے کو بند کر دیا۔ پھر میری ساس اور نند مل کر مجھے مجبور کرنے لگی کہ میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ میں انکار کرتی تو وہ میری چوڑیاں توڑ کر مجھے زخم لگاتی، مجھے مارتی، مجھ پر ظلم کرتی، میرے شوہر کو فون کر کے میرے بارے میں غلط باتیں کرتی کہ تمہاری بیوی ٹھیک نہیں ہے، اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک دن میرا شوہر اچانک گھر آ گیا۔ ساس اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ ساس نے اسے یہی کہا کہ تمہاری بیوی پاگل ہو گئی تھی، اسی لیے میں نے اسے کمرے میں بند کر دیا۔ اپنی چوڑیاں توڑ توڑ کر خود کو کاٹ لگاتی ہے، کبھی خود کو مارتی ہے۔ میرا شوہر آیا تو میری جان کو سکون آیا، وہ بہت اچھا تھا، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ میری حالت بہت بری تھی، علاج کے بعد میری ذہنی حالت بحال ہوئی، مگر میں اپنی ساس کی اصلیت اپنے شوہر کو نہ بتائی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ کبھی یقین نہیں کرے گا، کیونکہ ساس اس کے سامنے اچھا رہنے کا ڈرامہ کرتی تھی۔ میں نے اپنا حساب اللہ پر چھوڑ دیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میرے ساتھ انصاف کرے گا اور بہت جلد
مکافات عمل شروع ہو گیا۔ میری نند کو اس کے شوہر اور ساس نے ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا تھا اور اس کے بچے بھی چھین لیے تھے۔ وہ پاگل ہو گئی تھی اور میری ساس بیٹی کی حالت دیکھ دیکھ کر روتی تھی۔ آخر ایک دن اس نے اپنے بیٹے کو ساری سچائی بتا کر مجھ سے معافی مانگی۔ میں نے ساس کو معاف تو کر دیا، مگر میں اب چوڑیوں سے ڈرنے لگی تھی۔ مجھے ان سے خوف محسوس ہونے لگا۔ مجھے یہی لگتا کہ یہ چوڑیاں پہنوں گی تو پھر سے میرے ساتھ وہ سب ہو جائے گا۔ چوڑیوں کے زخموں کے نشان آج بھی میری کلائی پر ہیں اور مجھے یاد کرواتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اسی لیے میں آج اپنی سبھی چوڑیوں کو سمیٹ کر صندوق میں رکھ رہی ہوں۔ نہ میں خود پہنوں گی، نہ ہی اپنی بیٹیوں کو پہننے دوں گی۔ ڈائری اس کے آگے خالی تھی۔ ماں نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر کے ڈائری کو بھی اس صندوق میں رکھ دیا تھا۔ مجھے آج وجہ پتہ چلی تھی کہ میری ماں کیوں دادی کے گھر جانے سے منع کرتی تھی اور کیوں چوڑیاں نہیں پہننے دیتی تھی۔ میری ماں کی کہانی بہت دردناک تھی۔ اگر آج دادی زندہ ہوتی تو میں ان سے پوچھتی کہ اس نے میری ماں سے اس کی پسندیدہ چیز چھین کر کیا حاصل کیا۔ کچھ دنوں بعد میری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد میرے شوہر میرے اصرار پر روزانہ میرے لیے چوڑیاں لاتے ہیں اور ساس کو اچھا نہیں لگتا، مگر میں نہیں چاہتی کہ میرے ساتھ بھی وہی ہو جو میری ماں کے ساتھ ہوا۔ اسی لیے اپنے شوہر کو پہلے اس کی ماں کے پاس بھیجتی ہوں، پھر وہ میرے کمرے میں آتا ہے۔ عورت ساس بن کر ذرا وہمی ہو جاتی ہے، اسی لیے میں اپنی ساس کو یہ موقع ہی نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ یہ سوچے کہ میں اس کا بیٹا اس سے چھین رہی ہوں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔